السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیرات احمدیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہ تعالی ثم استوى الی السماء، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ثم استوى الی السماء، کہ پھر اللہ نے آسمان کی طرف قصد فرمایا۔ یہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات۔ تو اب ثم استوى الی السماء کے متعلق گفتگو فرماتے ہیں کہ استوا کا معنی کیا ہے؟ استوا کا معنی یہ ہے ای قصد الیہا، کہ اللہ رب العزت نے آسمان کا قصد فرمایا۔ اب آسمان کا قصد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قصد فرمایا ہے، وجود دینے کے لیے نہیں۔ تو فرماتے ہیں جب اللہ کے جو قصد ہے اور اس کی ذات کا متوجہ ہونا ہے، اگر اس سے ارادے کا بھی تعلق ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں قصد الیہا بارادتہ، کہ اللہ نے آسمان کا قصد تو فرمایا ہے لیکن وجود بھی دینا ہے، اس لیے بارادتہ، اپنے ارادے کے ساتھ۔ ہاں، تو آسمان کا قصد فرمایا اپنے ارادے کے ساتھ۔ واستولی علیہا، اور استیلا کا معنی ہوتا ہے غلبہ پانا، کسی چیز پر قابض ہونا۔ تو یا تو یہ معنی ہے کہ اللہ نے آسمان کا قصد فرمایا ارادے کے ساتھ، یا معنی یہ ہے کہ واستولی علیہا، کہ اللہ نے آسمان پر غلبہ فرمایا، یعنی قبضہ فرمایا، غلبہ فرمایا۔ تو یہ دو اس آیت کے مرادی معنی ہوئے۔ یہ اب فرماتے ہیں لغوی معنی کیا ہے؟ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ طَلَبُ السَّوَاءِ، اور استوا کا لغت میں معنی ہے برابری طلب کرنا۔ تو برابری طلب کرنا اگر یہاں پر معنی لگائیں تو پھر شان ایزدی کے وہ مناسب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ترجمہ ہوگا ثم استوى الی السماء، کہ پھر اللہ رب العزت نے آسمان کی برابری طلب کی۔ تو معاذ اللہ آسمان کی برابری طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے برابر وہی تو ہوگا کہ جتنا آسمان کا جسم ہے اس کا بھی اتنا ہی بڑا جسم ہو، اور اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اس لیے یہ لغوی معنی فرماتے ہیں وَهُوَ لَا يَلِيقُ فِي حَقِّهِ تَعَالَىٰ، اور یہ اللہ رب العزت کے شان کے لائق نہیں ہے، یہ لغوی معنی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے۔ فرماتے ہیں فَحُمِلَ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ، تو جو دو مرادی معنی اوپر ذکر کیے ہیں تو ان دو معنوں پر یہ محمول ہوگا۔ او جعل من المتشابہات، یا اگر لغوی معنی مراد ہو کہ اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف برابری کو طلب فرمایا، تو طلب سوا اگر معنی مراد ہو پھر ہم کہیں گے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے کہ معلوم المعنی ہے اور مجہول المراد ہے، اللہ اپنی مراد کو خوب جانے۔ فرماتے ہیں اگر لغوی معنی مراد لیا جائے او جعل من المتشابہات، تو پھر یہ متشابہات میں سے قرار دیا جائے گا۔ تو یہاں پر تین معنی ہوئے۔ ہاں، تو اب جب یہ ہم نے متشابہات میں قرار دیا تو اب کرامیہ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت کے لیے بلندی اور مکان ثابت ہے، یعنی استوا سے یہ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے کہا کہ پہلی بات تو اس کے دو دوسرے معنی مراد ہیں کہ یا تو قصد مراد ہے یا استولی کے معنی میں ہے، یا اگر اپنے لغوی معنی میں ہے تو متشابہات میں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فلا تمسک بہ للکرامیہ فی اثبات العلو والمکان لہ تعالی۔ تو اب اس آیت کے ذریعے کرامیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے مکان اور بلندی ثابت کرنے میں کوئی جو ہے استدلال کی راہ نہیں ہوگی، اب جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ کما صرح بہ الامام الزاہد، جیسے کہ اس کی صراحت امام زاہد نے فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں والمعنى الاول اوفق للفاء فی فسواہن۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ آپ نے دو مرادی معنی فرمائے، ایک بیان فرمایا کہ ایک تو قصد الیہا بارادتی، کہ اللہ نے ارادے کے ساتھ آسمان کا قصد فرمایا، یا واستولی علیہا، کہ آسمان پر غلبہ فرمایا۔ تو فرمایا تو جو پہلا معنی ہے نا قصد کے معنی میں، یہ زیادہ مناسب ہے، جو فسواہن میں فا ہے اس کے زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ اب مطلب یہ ہوگا کہ آسمان کی طرف قصد فرمایا فسواہن، اور جیسے ہی ارادے کے ساتھ قصد فرمایا تو پھر آسمان کو یعنی ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، تو ان کو 7 آسمان بنا دیا۔
تو یہ فرماتے ہیں کہ والمعنی الاول، اور پہلا معنی جو قصد کے معنی میں ہے، یہ پہلا معنی فسواہن میں موجود جو فا ہے اس فا کے زیادہ موافق ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اگر جو دوسرا والا معنی نا واستولی علیہا، اس کا مطلب ہے اللہ نے آسمان پر غلبہ فرمایا، فسواہن، اور پھر ان کو 7 آسمان بنایا، تو اس کا مطلب آیت میں قلب ماننا پڑے گا، کیونکہ غلبہ تو تبھی ہو سکتا ہے نا جب وہ شے موجود ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے آسمان کو بنا دیا ہے، بعد میں غلبہ فرمایا، تو آیت میں قلب ہو جائے گا کہ سواہن، اللہ نے 7 آسمان بنا دیے، ثم استوی الی السماء، پھر ان پر غلبہ فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلا معنی زیادہ موافق ہے، اذن علی المعنی الثانی، کیونکہ دوسرے معنی کے اعتبار سے کانت العبارۃ محمولۃ علی القلب، کہ عبارت جو ہے وہ قلب پر محمول ہو جائے گی، کہ سواہن پہلے ہو جائے گا، ثم استوی الی السماء بعد میں ہو جائے گا۔ اب یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض کوئی اگر یہ کہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، تو ظاہر سی بات ہے جب زمین کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، پھر بعد میں فرمایا کہ آسمان کا قصد فرمایا اور آسمان کو بنایا، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ تخلیق ارض پہلے ہے اور تخلیق سما بعد میں ہے۔ لیکن ہم اور سورہ نازعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہے والارض بعد ذلک دحاہا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، کہ اللہ رب العزت نے بعد ذالک ای بعد تخلیق السماء، کہ تخلیق سما کے بعد اللہ رب العزت نے زمین کو بچھایا، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ تخلیق سما پہلے ہے اور تخلیق ارض بعد میں ہے۔ تو اب اس کا کیا جواب ہوگا کہ یہاں پر جو الٹا ہو گیا؟ تو جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر آیت کریمہ میں جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ثم استوی الی السماء، پھر آسمان کا قصد فرمایا تو 7 آسمان بنائے، یہاں ثم جو ہے وہ تراخی فی الزمان کے لیے نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تخلیق ارض پہلے ہے اور تخلیق سما جو ہے بعد میں ہے، کہ آپ ثم سے سمجھ رہے ہیں نا، تو ثم یہ تراخی فی الزمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تراخی فی الفصل کے لیے ہے۔ اور تراخی فی الفصل کا مطلب ہے یعنی 2 چیزوں میں فرق کرنا ہے، کہ اللہ نے زمین کو بھی بنایا ہے اور آسمان کو بھی بنایا ہے، لیکن یہ آپ نہیں پتہ کر سکتے کہ کس کو پہلے بنایا ہے، کیونکہ ثم جو ہے وہ فرق کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ پہلا جواب ہوا۔ فرماتے ہیں لا یقال، یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ ان الآیت تدل علی تقدیم خلق الارض علی السماء، کہ آیت کریمہ وہ آسمان پر زمین کی تخلیق کے مقدم ہونے پر دلالت کرتی ہے، کہ زمین کی تخلیق پہلے ہے خلق لکم ما فی الارض میں، اور آسمان کی تخلیق بعد میں ہے۔ وَأَنَّهُ يُنَاقِضُ، اور پھر یہ مناقض ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے، کیونکہ اس میں تو یعنی زمین کی تخلیق بعد میں سمجھ میں آ رہی ہے، وَأَنَّهُ، اور بے شک جو آیت میں یہاں پر ہے یہ مخالف ہو جائے گا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا کے مخالف ہو جائے گا، کیونکہ اس میں زمین کی تخلیق بعد میں سمجھ میں آتی ہے۔ فرماتے یہ اعتراض نہ کیا جائے، لِأَنَّ كَلِمَةَ ثُمَّ، اس لیے کہ یہ اعتراض تو تب کرو گے نا جب کہ ثم تراخی فی الزمان کے لیے ہو، تو یہاں پر فی الفرق کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ کلمہ ثم یہاں پر للتراخی فی الفصل، وہ تراخی فی الفصل کے لیے ہے، 2 چیزوں میں فرق کرنے کے لیے ہے، دون الوقتی، اس آیت میں تراخی فی الوقت کے لیے نہیں ہے۔ یہ پہلا جواب ہوا۔ دوسرا جواب یہ دیں گے کہ والارض بعد ذلک دحاہا، اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تخلیق سما کے بعد زمین کو بچھایا، تو اس کا مطلب زمین کی تخلیق بعد میں سمجھ میں آ رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہاں پر بعد جو ہے وہ مع کے معنی میں ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا بعد ذالک ای مع ذالک، کہ آسمان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ ہی زمین کو بچھایا، تو جب آسمان کے ساتھ زمین کو بچھایا ہے تو وہاں پر یہ کیسے سمجھ میں آ گیا کہ آسمان کی تخلیق پہلے ہے، بلکہ دونوں کے ساتھ میں سمجھ میں آئی، تو پھر اس سے آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر جو ہے زمین کی تخلیق پہلے ہے، تو وہاں بھی جو ہے پہلے سمجھ لیں۔ فرماتے ہیں کہ او کلمتو بعد
بعد ثمہ، یہ ثمہ ہے کہ وہاں پر یعنی سورہ نازعات میں کلمہ بعد جو ہے وہ بمعنی مع کے معنی میں ہے، تو اب اعتراض نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ زمین کی تخلیق پہلے ہے، خلق لکم ما فی الارض سے سمجھ لیا، ثم استوی الی السماء سے آپ نے سمجھا کہ آسمان کی تخلیق بعد میں ہے، تو اب یہ والارض بعد ذلک دحاہا کے مخالف کہاں ہیں؟ بلکہ وہاں پر زمین کی تخلیق وہاں بھی پہلے ہے، کیونکہ پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، پھر آسمان کی تخلیق کے بعد زمین کو بچھایا ہے، تخلیق پہلے ہو چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی تخلیق ہو گئی، بچھایا نہیں تھا، اور آسمان کی تخلیق کے بعد زمین کو بعد میں بچھایا، تو زمین کی تخلیق دونوں جگہ پر پہلے ہو گئی، لہٰذا کوئی اعتراض نہیں۔ فرماتے ہیں تیسرا جواب ہے او خلقۃ الارض مقدمۃ علی السماء ودحوها مؤخر منها، یہ دحوها ہے، یہ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہے، والارض بعد ذلک دحاها میں بھی زمین کی پہلے ہے، ودحوها لیکن اس کا بچھانا جو ہے وہ آسمان کی تخلیق کے بعد ہے، او نحو ذالک، یا اس کے علاوہ بھی اور جواب دیا جا سکتا ہے، یعنی یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ والارض بعد ذالک دحاہا میں اگر آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ چلیے آسمان کی تخلیق کے بعد زمین کو بچھایا، یعنی زمین کی تخلیق بعد میں اگر آپ نے سمجھی تو یہ مخالف نہیں ہے اس کے، بلکہ ثم یہاں مرتبے کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی آسمان چونکہ اوپر ہے اس لیے وہاں مرتبہ کے اعتبار سے وہ بلند ہے، اس لیے وہاں پر ثم وہ مرتبے کو بیان کرنے کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ آسمان کی تخلیق بعد میں ہے، بلکہ آسمان کی تخلیق پہلے ہی ہے اور زمین کی بعد میں۔ تو یہ چار جواب ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَالضَّمِيرُ فِي فَسَوَّاهُنَّ مُبْهَمٌ يُفَسِّرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، فرماتے ہیں اب فَسَوَّاهُنَّ میں جو ضمیر ہے ہنّا، تو ہنّا یہ ضمیر مبہم ہے اور اس کی تفسیر سبع سماوات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اور انہیں بنایا، کہ کنہیں بنایا، یعنی انہیں 7 آسمان تو 7 آسمان کو بنایا، اللہ نے آسمان کی طرف قصد فرمایا اور 7 آسمان بنائے۔ لیکن ہم نے بیضاوی شریف میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ہنّا کا مرجع اگر سما کو قرار دیا جائے، اس اعتبار سے کہ سما سے مراد اجرام سما مراد لیں یا معنن اس کو جمع قرار دیں، تو فسواہن کی ضمیر اسی کی طرف لوٹے گی، تو اب ترجمہ ہوگا آسمان کو بنایا، اور 7 سماوات وہ اسی سے بدل ہے، یعنی 7 آسمان بنایا۔ ہاں فرماتے وما فی الارض هو الذی خلق لکم ما فی الارض، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے وہ چیزیں پیدا فرمائی جو زمین میں ہیں، تو زمین میں ہے تو اب زمین میں جو چیزیں ہیں وہ تمہارے نفع کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی، تو اب اس کا مطلب زمین شامل ہے یا نہیں؟ تو اگر ما فی الارض سے مراد وہ تحت صفل لیا جائے، یعنی جہت صفل مراد لی جائے کہ نیچے کی تمام چیزیں بنائی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے نیچے تو زمین بھی ہے، تو ما فی الارض جو ہے وہ زمین کو بھی شامل ہو جائے گا۔ اور اگر ما فی الارض سے مراد صرف اجرام مخصوصہ ہوں، یعنی مطلب ہو کہ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے وہ تمام چیزیں بنائے ہیں جو زمین کے نیچے دفن ہیں، وہ تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہیں، جو زمین کے نیچے خزانے ہیں یا جو بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں، تو اب اگر پھر زمین تو شامل نہیں ہوگی، تو جب زمین شامل نہیں ہوگی تو اس کا 7 ہونا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ زمینیں بھی 7 ہیں، اس لیے کہ اگر زمین شامل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے جب شامل ہو جائے گی زمین تو 7 ہونا بھی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ زمین 7 ہی ہیں، تو جب زمین کو بنایا ہوگا تو 7 بنائیں۔ لیکن اگر زمین شامل نہ ہو، ارض شامل نہ ہو، تو پھر ارض کا 7 ہونا وہ دوسری آیت سے معلوم ہوگا، لیکن برخلاف سما کے کہ سما کا 7 ہونا تو بہت سی آیتوں سے معلوم ہے۔ فرماتے ہیں کہ ما فی الارض ان ارید بہا جہات السفل، کہ اگر ما فی الارض سے مراد جہت سفل لی جائے کہ زمین میں جو چیزیں نیچے ہیں،
تو اس کا مطلب ما فی الارض سے مراد جو بھی چیزیں نیچے ہیں، تو یتناول نفس الارض ایضا، تو نفس ارض بھی شامل ہو جائے گی۔ اور نفس ارض اس کا مطلب یہ تمام چیزوں کو بنایا تو زمین کو بھی بنایا، اور زمین کتنی ہے 7، تو 7 زمین بنائی۔ کما ان السماء یجوز ان یراد بها جہات العلو، جیسے کہ سما سے جہات علو مراد لینا جائز ہے۔ وان ارید بها الاجرام المخصوصہ، اور اگر ما فی الارض سے مراد اجرام مخصوصہ ہوں تب زمین شامل نہیں ہوگی، جب زمین شامل نہیں ہوگی تو اس کا 7 ہونا بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اب 7 ہونا دوسری آیت سے معلوم ہوگا، فرماتے فکون الارض سبعۃ یعلم من آیۃ واحدہ، تو اب سما ارض کا 7 ہونا وہ ایک دوسری آیت سے معلوم ہوگا، یعنی اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، سورہ طلاق کی اس آیت میں، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینوں کو بنایا، تو اس سے زمین کا بھی 7 ہونا معلوم ہوگا، برخلاف کون السماء سبعۃ، آسمان کے 7 ہونے کے، کہ فإنہ مما تواتر فی القرآن مرارا، اس لیے کہ آسمان کا 7 ہونا تو اس میں سے ہے کہ جو قرآن میں کئی مرتبہ تواتر کے ساتھ آیا ہے، یعنی تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ فرماتے وللحکماء فی تعدادہما قول یخالف قولنا، فرماتے ہیں اور حکماء کے زمین و آسمان کی تعداد میں ایسے اقوال ہیں کہ جو ہمارے قول کے خلاف ہیں، کیونکہ ہمارا قول تو یہ ہے کہ آسمان بھی 7 اور زمینیں بھی 7، اور حکماء نے وہ کم یا زیادہ بتائی ہیں، تو حکماء کہ ان دونوں کے تعداد میں ایسے اقوال ہیں جو ہمارے قول کے خلاف ہیں، ان کی تفصیل یہاں مناسب نہیں ہے۔ فی مسئلۃ فرضیت الصلوات والزکوٰۃ والرکوع ووجوب الجماعت، فرماتے ہیں کہ نمازوں کی فرضیت اور زکوٰۃ و رکوع کی فرضیت کے مسئلے میں اور جماعت کے واجب ہونے کے مسئلے کے متعلق اللہ کا یہ فرمان ہے کہ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اب رکوع تو یہ فرض ہوگا، لیکن اگر جماعت سمجھ میں آئے تو جماعت واجب ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اعلم ان ھذا خطاب لاہل الکتاب، جان لو کہ یہ آیت کریمہ میں اہل کتاب سے خطاب ہے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور نماز میں رکوع کرنے کا۔ تو فقط دل لکونہ امرن، تو پھر تینوں جگہ میں یعنی اقامت صلاۃ ہو یا اعطاء زکوٰۃ ہو یا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہو، تینوں جگہ میں امر ہونے کی وجہ سے، امر ہے نا، امر ہونے کی وجہ سے فقط دل علی وجوبہا، امر ہونے کی وجہ سے یہ آیت دلالت کرتی ہے علی وجوبہا، وجوب پر دلالت کرتی ہے کہ تینوں چیزیں واجب ہیں۔ تو جو فرض ہیں تو پھر وہ واجب بھی ہوں گے، خیر وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔ وحاصل الخطاب، اور خطاب کا حاصل یہ ہے کہ امرہم باتباع المسلمین، کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو حکم دیا ہے مسلمانوں کی پیروی کرنے کا، بِأَدَاءِ صلاۃ المسلمین، مسلمانوں کی نماز کی ادائیگی میں مسلمانوں کی پیروی کریں، یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، وَزَكَاتِهِمْ وَرُكُوعِهِمْ فِي الصَّلَاةِ، اور مسلمانوں کی زکوٰۃ کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، اور نماز میں یہودیوں کو رکوع کرنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں کے رکوع کی طرح۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو یہودی تھے یہ رکوع سجدے کے بغیر نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ مسلمانوں کے رکوع کی طرح رکوع کرو، یہ ایک قول ہوگا۔ ہاں بقیہ اقوال جو ہے اس تعلق سے آگے آ رہے ہیں کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا معنی کیا ہے؟ تو پہلا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کے رکوع کی طرح رکوع کرو، لأن اليہود لم یکن لهم رکوع والسجود، کیونکہ یہودیوں کا رکوع سجدہ نہیں ہوتا تھا، بل القیام، بلکہ صرف کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، وکان علی ذالک، اور اسی حالت پر ہمارے نبی علیہ السلام نے چند سال نماز پڑھی، سنین چند سال، ثم زاد الرکوع والسجود، پھر رکوع اور سجود زائد ہوا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے جو سورہ حج میں ہے کہ ایمان والو رکوع سجدہ کرو، علامہ آیاتی کا، جیسے کہ آپ کے سامنے گفتگو سورہ مزمل میں انشاءاللہ آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا مسئلہ ہمارے دین میں من اجل البدیہیات، وہ
بالکل بدیہی احکام سے ہے، یعنی اجل بدیہات سے ہے، بالکل ظاہر اور روشن ہے کہ نماز اور زکوٰۃ فرض ہے۔ فرماتے ہیں لا یحتاج الی دلیل، ایسا بدیہی ہے کہ جس میں دلیل کی حاجت نہیں۔ وقد کررہا، اور ان کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں یعنی کئی مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ وَأَمَّا الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَعْہُودَةُ، یہ جو مشہور 5 نمازیں ہیں تو ان کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے چند جگہ میں فرمایا ہے، یا عتیق علیہ گا کہ جو ذکر جو ہے آپ کے سامنے آئے گا۔ فرماتے ہیں وہ بیان و ارکانہا و شرائطہا وکذا، نماز کے ارکان و شرائط کا بیان، اور ایسے ہی سونے چاندی کی زکوٰۃ کا بیان، و بیان و مصارفہا، اور سونے چاندی کی زکوٰۃ کے مصارف کا بیان بھی ان میں سے ہے کہ جو آپ کے سامنے جو ہے آگے معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ فرماتے ہیں کہ وَالصَّلَاةُ فِي اللُّغَةِ الدُّعَاء، اور صلاۃ کا لغت میں معنی دعا ہے۔ ہاں، وَنُقِلَ فِي الشَّرْعِ إِلَىٰ أَرْكَانٍ مَعْلُومَةٍ، اور شریعت میں یہ ارکان مخصوصہ کی طرف منقول ہے کہ اب صلاۃ سے مراد ارکان مخصوصہ یعنی قیام، رکوع، سجدہ، یعنی یہ تمام ارکان مخصوصہ شریعت میں مراد ہوتے ہیں۔ فہیا، تو اس کا مطلب لغت کے اعتبار سے تو دعا حقیقت ہے اور ارکان مخصوصہ مجازی معنی ہے، اور شریعت کے اعتبار سے حقیقی معنی ارکان مخصوصہ ہے اور دعا جو معنی ہے وہ مجاز ہے۔ فرماتے ہیں فہیا حقیقت لغویہ فی الدعاء، تو دعا کے معنی میں لفظ صلاۃ یہ حقیقت لغویہ ہوگا، مجاز فی الارکان، اور ارکان مخصوصہ کے بارے میں یہ مجاز ہوگا۔ وحقیقت شرعیۃ فی الارکان، اور ارکان مخصوصہ کے بارے میں یہ حقیقت شرعیہ ہوگا اور دعا کے معنی میں مجاز شرعیہ ہوگا۔ فرماتے جیسے کہ اصول کی کتابوں میں یہ بات ثابت ہے۔ تو یہ تو نماز کے بارے میں، صلاۃ کے بارے میں بتایا۔ فرماتے الزکوٰۃ فی اللغۃ الطہارۃ او النماء، تو زکوٰۃ کا لغت میں معنی وہ پاک ہونا ہے، طہارت ہے، یا یعنی نمو ہونا ہے، مطلب بڑھنا ہے کسی بھی چیز کا۔ فرماتے ہیں وَنُقِلَ فِي الشَّرْعِ إِلَىٰ إِيتَاءِ جُزْءٍ مُقَدَّرٍ مِّنَ النِّصَابِ، اور شریعت میں زکوٰۃ منقول ہو گیا ہے نصاب میں سے متعین اور مقدر جز کو نکال دینا۔ تو نصاب میں سے ایک متعین جز کو نکال دینا وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ لیکن شرط کیا؟ شرط یہ ہے کہ وہ تم پر کسی دوسرے کا قرض نہ ہو، ہاں، یعنی جو تمہارے پاس جو پیسہ ہے یہ دوسرے کا قرض نہ ہو، اور حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ تو بشرط الفراغ، قرض اور حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے کی شرط کے ساتھ اور حولان حول کی شرط کے ساتھ یہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں ورکعوا مع الراکعین میں جو رکوع ہے تو رکوع لغت میں الانحناء، جھکنے کے معنی میں ہے، جیسے کہ سجود کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر پیشانی رکھنا، وحاد القدر، اور جھکنا اور پیشانی رکھ دینا، تو رکوع سجدے میں ہاں اتنی ہی مقدار فرض ہے ہمارے نزدیک۔ وَأَمَّا التعدیل، اب فرماتے ہیں رہا تعدیل ارکان، تو ہمارے نزدیک یہ فرض نہیں ہے بلکہ خبر واحد سے ثابت ہے، تو خبر واحد سے جو ثابت ہوگا تو اس کے درجے کے اعتبار سے وہ پھر واجب ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر خبر متواتر مشہور سے ہوتا تب فرض قرار دیا تھا۔ فرماتے ہیں رہا تعدیل ارکان تو فواجب، یہ واجب ہے، ثبتا بے خبر الواحد، کیونکہ یہ خبر واحد سے ثابت ہے تو فیراعی منزلتہ، تو خبر واحد کے درجے کی رعایت کی جائے گی، یعنی اسے واجب قرار دیا جائے گا۔ لا ان یجعل فرضا، نہ یہ کہ تعدیل ارکان کو فرض قرار دیا جائے، یعنی خبر واحد سے ثابت ہے تو فرض قرار نہیں دیا جائے گا، جیسے کہ امام شافعی کا مذہب ہے وغیرہ، اور امام شافعی کے علاوہ احناف میں قاضی ابو یوسف کا یہ مذہب ہے۔ وکیلا، وہ کہا گیا کہ یعنی ایک گفتگو ہو گئی ورکعوا مع الراکعین کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے رکوع کی طرح اے یہودیو تم بھی رکوع کرو، ایسے نہیں صرف کھڑے کھڑے عبادت کرو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں جماعت کا حکم ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، کہ اس کا مطلب ہے صلوا مع المصلین بالجماعت، کہ با جماعت نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ فرماتے ہیں پھر صلو یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور امر یہاں وجوب کے لیے ہے تو پھر جماعت ہمارا واجب ہو جائے گی، حالانکہ ہمارے نزدیک جماعت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔
ہاں فرماتے ہیں تو پھر یہ اعتراض ہو جائے گا ہم پر۔ وکیل اور ایک قول یہ ہے کہ ھذا امر بالجماعتی کہ ورکعوا مع الراکعین میں جماعت کا حکم ہے، عبر بالرکوع عن الصلاۃ کہ جس کو رکوع عن الصلاۃ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، تو یہ مطلب یہ صلوا مع المصلین بالجماعت کہ با جماعت نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس کو قاضی بیضاوی نے پسند کیا ہے، ویشکل الامر حینئذ علی مذہبنا، لیکن اس وقت ہمارے مذہب پر جو ہے معاملہ مشکل ہو جائے گا، لأن الجماعۃ عندنا سنت مؤکدۃ، اس لیے کہ ہمارے نزدیک جماعت وہ سنت مؤکدہ ہے، واجب اور مندوب اور مباح نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے احناف کے جو ہے واجب جماعت کے سلسلے میں کئی قول ہیں۔ ہاں جماعت وہ فرض عین بھی ہے، اور احناف کا یہ بھی قول ہے کہ فرض کفایہ ہے، اور یعنی ایک قول یہ ہے کہ واجب عین ہے، ایک قول ہے واجب کفایہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مستحب ہے۔ تو یہاں جو احناف کے نزدیک سنت مؤکدہ کہہ رہے ہیں، یہ ایک قول کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ جیسا ہم دیکھیں کہ جمعہ و عیدین میں جماعت شرط ہے، لیکن بقیہ نمازوں میں جو ہے وہ واجب ہے، تو دیکھیے جماعت کی حالت بدل گئی۔ اور تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، تو یہاں جماعت سنت مؤکدہ ہے، اور جو رمضان میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہاں جماعت سنت ہے، اور ایسے ہی اگر سورج گرہن کی نماز پڑھیں تو وہ ہاں سنت ہے، اور رمضان میں وطر کی جماعت جو ہے مستحب ہے، ہاں وہ مستحب ہے، اور سورج گرہن کی وہ سنت ہے۔ اور کبھی کبھی جماعت مکروہ ہو جاتی ہے، جیسے نوافل پڑھنا، اور یعنی تداعی کے ساتھ جو ہے اگر نوافل کی جماعت کی جائے تو وہ پھر مکروہ ہے۔ تو دیکھیے ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک جماعت کی حالت بدل جاتی ہے، تو احناف کے کئی قول ہیں، یعنی فرض عین بھی کہا ہے، اور فرض کفایہ بھی، واجب عین بھی کہا ہے، واجب کفایہ بھی، سنت مؤکدہ بھی ہے، اس مستحب بھی ہے، تو یہ اس اعتبار سنت مؤکدہ کہہ رہے ہیں، ورنہ تو پانچوں نماز میں ہمارے نزدیک جماعت واجب ہے۔ لیکن اس قول کے اعتبار سے یہ اعتراض ہو جائے گا ہمارے مذہب پر کہ جماعت ہمارے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، واجب مندوب مباح نہیں ہے۔ لیکن جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ انہا قریبۃ من الواجب، کہ جہاں پر سنت مؤکدہ کہا ہمارے نزدیک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب کے قریب ہے، تو واجب کے قریب ہے تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہاں پر صلوا مع المصلین میں جماعت کا وجوب سمجھ میں آ رہا ہے، اور ہمارے نزدیک واجب کے ہی قریب ہے، کما صرح به فی الفقہ، جیسا کہ فقہ میں اس کی صراحت ہو گئی۔ یا یہ جواب دیا جا سکتا ہے دوسرا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کا وجوب پھر سمجھ میں آئے گا صلوا مع المصلین میں، کیونکہ امر وجوب کے لیے ہے تو پھر جماعت واجب ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم امر کو وجوب کے لیے کہاں مان رہے ہیں، بلکہ امر یہاں ندب کے لیے ہے۔ تو امر اگر ندب کے لیے ہوگا تو ندب تو عام ہے، اب اس کے ندب کیونکہ مباح ہونا تو سب کو شامل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ندب میں تو فرض بھی آ جائے گا، واجب بھی آ جائے گا، سنت بھی آ جائے گا، مستحب بھی آ جائے گا، تو ہم امر ندب کے لیے مانتے ہیں، اور ندب کا ایک فرد مراد لیتے ہیں، یعنی کہ سنت ہے، کیونکہ ندب تو مان لیجیے کلی ہے، اور کلی کے تمام افراد ہیں، تو اب کلی کا ایک فرد مراد لے لیا جائے گا۔ فرماتی ہے جواب یہ دیا جائے گا کہ الندب لا يدل علی نفی ما فوقہ، کہ ندب اپنے ما فوق کی نفی پر دلالت نہیں کرتا، تو جب نفی پر دلالت نہیں کرتا ہے تو ندب بول کر ہم نے اس کا ایک فرد سنت مراد لے لیا جو اس کا ما فوق ہے۔ فیجعل السنۃ فردا من افراد، تو سنت مؤکدہ یعنی سنت کو اس کا افراد میں سے ایک فرد قرار دیا جائے گا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ آیت اگرچہ جماعت کی فرضیت یعنی جماعت کے وجوب پر دلالت کر رہی ہے کہ جماعت واجب ہے، لیکن جماعت واجب کب ہوگی؟ جبکہ دوسرا کوئی ہو، اکیلے تو ہو نہیں سکتی، اور دوسرا اگر نہیں ہوگا، کوئی اکیلا انسان ہے تو اس پر کہاں جماعت واجب ہے؟ تو جماعت کا بندہ مکلف نہیں ہے، کیونکہ اگر جماعت تو تب ہوگی جب دوسرے کے ذریعے وہ قادر ہو، دوسرے کے ذریعے قدرت کا اعتبار نہیں ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ
او یقال یہ جواب یہ دیا جائے گا کہ ان الآیت و ان دلت علی فرضیت الجماعت، کہ بے شک آیت اگرچہ جماعت کی فرضیت یعنی وہی وجوب مراد ہے، جماعت کے وجوب پر اگرچہ دلالت کر رہی ہے، لیکنھا قدرۃ بالغیر، لیکن یہ جماعت دوسرے کے ذریعے قادر ہونا ہے، کیونکہ جماعت میں تو کم سے کم 5 نمازوں کی جماعت میں تو امام کے ساتھ ایک اور مقتدی ہونا چاہیے، لتوقفھا علی الامام والمقتدی، کیونکہ جماعت امام اور مقتدی پر موقوف ہے کہ ایک امام ہو ایک مقتدی ہو، تو اس کا مطلب دوسرے کے ذریعے قدرت ہونی چاہیے یہاں پر، والقدرۃ بالغیر لا یعتبر، اور دوسرے کے ذریعے قدرت کا شریعت میں اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، ولا یکلف بہ المرء، اور نہ انسان کو اس کا مکلف بنایا جاتا ہے، فترک بہ ظاہر الکتاب، تو اب اس کے ذریعے ظاہر کتاب کو ترک کر دیا گیا، یعنی کہ امر کو وجوب کے لیے نہیں مانا گیا بلکہ ہم نے جماعت کو سنت قرار دیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ چلو یہ تمہارا جواب یہاں چل جائے گا، جمعے میں کیا کرو گے؟ جمعے میں تو ہم احناف کے نزدیک جماعت فرض ہے، تو وہاں پھر کیا جواب دیں گے؟ تو وہاں یہ جواب دیا جائے گا کہ دیکھیے جمعہ تب فرض ہوتا ہے جب لوگ موجود ہوں، یعنی جماعت ہو، تو 5 نمازوں میں اور جمعے کی نماز میں فرق ہے، 5 نمازوں میں لوگ دوسرے ہو یا نہ ہو وہ فرض ہے، وہ وہاں اکیلا پڑھ سکتا ہے، لیکن جمعے کی نماز تو تبھی اس پر ہوگی جب کہ دوسرے لوگ موجود ہوں، ورنہ تو جمعہ ہی فرض نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب جب جماعت موجود ہوگی، اب جمعہ فرض ہوا ہے تو وہاں دوسرے کے ذریعے قدرت نہیں پائی جا رہی ہے، اور یہاں پر وقتی نماز میں ہوگا یہ ایسے دوسرے کے ذریعے قدرت۔ وہی فرماتے ہیں لیکن ینقض بالجمعۃ، لیکن یہ تمہارا جو جواب ہے کہ یہاں پر دوسرے کے ذریعے قدرت کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے، تو ظاہر آیت میں جو سمجھ میں آ رہا ہے امر، تو امر کا وجوب جو ہے متروک ہو جائے گا، یہ جمعے سے تمہارا جواب منقوص ہو جائے گا، اس لیے کہ جمعے میں جماعت فرض ہے مع توقفھا علی الغیر، باوجود یہ کہ وہاں پر بھی دوسرے پر وہ موقوف ہے کہ دوسرے موجود ہو تب جو ہے جماعت ہوتی ہے۔ وأجیبہ، اس کا جواب دیا جائے گا کہ بأن انعقاد الجمعۃ بعد وجود الجماعۃ، کہ جمعہ کا منعقد ہونا وہ جماعت کے پائے جانے کے بعد ہوتا ہے، تو جماعت کے پائے جانے کے بعد جمعہ منعقد ہوگا، اس سے پہلے منعقد نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہاں دوسرے کے ذریعے قدرت نہیں پائی جا رہی ہے۔ وفیہ کلام، لیکن اس میں بھی بحث ہے، گفتگو ہے اور اعتراض ہیں کہ جس کو ظہیر الشریعہ نے ذکر فرمایا ہے۔ امام زاہد نے فرمایا کہ 2 قول ہو گئے ورکعوا مع الراکعین کے متعلق، ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے رکوع کی طرح رکوع کرو، ایک یہ ہے کہ یعنی باجماعت نماز پڑھو، اور امام اور وکیل اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ مومنین کے ساتھ باجماعت نماز پڑھو۔ یہودیوں سے کہا جا رہا کہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کی طرح تم اپنے گھروں پر اکیلے اکیلے نماز پڑھ لو، نہیں، وہ اکیلے اکیلے پڑھتے تھے، لیکن اب کہا جا رہا کہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر جماعت میں نماز پڑھو، تو پھر جماعت کا وجوب سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں پر قیلہ کہا گیا ہے کہ انہم، کہ یہودی لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھتے تھے فرادہ فرادہ، فامری، تو انہیں حکم دیا گیا کہ مومنین کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھیں، تو آیت کریمہ جماعت کے وجوب پر دلالت کر رہی ہے، کیونکہ مع الراکعین فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، معیت میں رکوع کرو مسلمانوں کی، دونا کر راکعین، راکعین یعنی یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان جو رکوع کرنے والے ان کی طرح رکوع کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ مع الراکعین فرمایا، جس سے سمجھ میں آیا کہ جماعت کے ساتھ پڑھو۔ ومثلہ، اور اسی کی طرح اللہ کا یہ فرمان ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ یہاں پر جو ہے وہ فی مع کے معنی میں کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یعنی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ نہیں ہے کہ ان کی طرح اٹھنا بیٹھنا۔ فرماتے ہیں فالجماعت فی الصلوات الخمس واجبۃ بہذہ الآیت، تو 5 نمازوں میں جماعت واجب ہے اس آیت کریمہ سے۔ میں کہہ رہا نا کہ جماعت واجب بھی ہمارے نزدیک، تو 5 نمازوں میں تو واجب ہے آیت کریمہ سے، تو جمعے میں بھی واجب ہونا چاہیے، تو بتائیں نہیں، اس کے لیے دوسری آیت کریمہ جو فرض پر دلالت کر رہی ہے، تو جمعہ میں جو ہے جماعت فرض ہوگی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کی وجہ سے، کہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے جمعہ کے لیے، تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ فرماتے ہیں هَذَا مَا فِيهِ، تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس آیت میں ہے۔ اب وعلیکہ، اور اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ غور و فکر کریں، یہ دیکھیں کہ 5 نماز اور جمعے کی نماز میں کیا فرق ہے، کہ جمعے کی نماز کے لیے جو ہے وہ جماعت شرط ہے، اور بھی خطبہ وغیرہ ہوتا ہے، اور بھی اس کے بہت سے شرائط ہیں، اذن عام ہو، اور دیہات وغیرہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوگا، تو بہت سے فرق ہیں۔
تو آپ پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، لیز ہر الفرق، تاکہ فرق ظاہر ہو جائے۔ فرماتے ہیں وقیلا معنی ورکعوا مع الراکعین، اور کہا گیا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین کا معنی ایک یہ بھی ہے۔ تو 3 معنی ہو چکے ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں کے رکوع کی طرح رکوع کرو، دوسرا معنی یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھو، تیسرا معنی یہ ہے کہ مومنین کے ساتھ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، مومنین کے ساتھ۔ تو 3 معنی ہو۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ اس کا مطلب وانقادوا معهم واخضعوا، کہ ورکعوا مع الراکعین کا مطلب یہ ہے کہ تم مومنین کے ساتھ اے یہودیو تم سر خم تسلیم کر دو اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، یعنی تم ایمان والے بن جاؤ، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ ہاں، صرح به صاحب الکشاف والقاضی، صاحب کشاف اور قاضی بیضاوی نے اس کی صراحت کی ہے کہ ایک یہ بھی معنی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو نماز، زکوٰۃ اور رکوع کرنا یعنی جماعت، یہ تمام تو عبادتیں ہیں، اور یہودیوں سے کہا جا رہا ہے اہل کتاب سے، تو اس کا مطلب کیا جو کفار ہیں یہ عبادت کے مخاطب ہیں، ادائے عبادت کے۔ تو قاضی بیضاوی نے اس آیت سے استدلال کر لیا کہ کفار ادائے عبادت کے مخاطب ہیں، جیسے کہ یہاں نماز زکوٰۃ کے مخاطب بنائے گا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے وہ ایمان کے مخاطب ہیں اور معاملات و عقوبات کے مخاطب ہیں، دنیا میں عبادت کی ادائیگی کے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ یعنی آخرت میں ان سے مواخذہ ہوگا عبادت کا۔ تو اس اعتبار سے یہ عبادت کے مخاطب ہیں کہ بس ان سے مواخذہ ہوگا، اس کے مخاطب نہیں ہے کہ انہیں ادا کرنا پڑے گی۔ تو فرق کیا ہوگا؟ امام شافعی تو کہتے ہیں کہ عبادت کی ادائیگی کے مخاطب ہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں، صرف عبادت کے مخاطب ہے، ادا کرنے کے نہیں، صرف عبادت کے مخاطب ہیں، اس اعتبار سے کہ ان سے آخرت میں مواخذہ ہوگا، کہ تم جب ایمان نہیں لائے تو تم نے پھر عبادت بھی نہیں کی ہوگی، تو ان سے مواخذہ صرف آخرت میں ہوگا۔ تو ادائیگی کے مخاطب نہیں ہے، بس صرف عبادت کے مخاطب ہیں مواخذے کے حکم میں۔ وہی فرماتے ہیں کہ قاضی بیضاوی نے اس آیت کریمہ سے اس بات پر استدلال کر لیا ہے کہ کفار عبادت کے مخاطب ہے، ای بے ادائیہا، یعنی ادائے عبادت کے مخاطب ہے، جیسے کہ یہی امام شافعی کا مذہب ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ کفار وہ ایمان کے حکم کے مخاطب ہیں، والمعاملات والعقوبات، اور معاملات و عقوبات کے مخاطب ہیں، وبالعبادات، اور عبادت کے مخاطب تو ہیں، لیکن فرماتے ہیں فی حکم المؤاخذۃ فی الآخرہ، آخرت میں مؤاخذے کے حکم کے سلسلے میں، لا فی حق الاداء فی الدنیا، دنیا میں ادائے عبادت کے حق میں یہ مخاطب نہیں ہے، یعنی ادائیگی کے مخاطب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْآیَةُ، رہی آیت کریمہ تو فقط اشارہ الی جوابیہ، تو آیت کریمہ میں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور جماعت میں شریک ہو، تو یہ تو عبادت ہے۔ تو اس کا جواب صاحب مدارک نے یہ دیا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ آیت کریمہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس سے پہلے اسلموا جو ہے کہ پہلے تم ایمان لاؤ پھر یہ عمل کرو مسلمانوں کے سے۔ فرماتے ہیں رہی آیت کریمہ تو اس کے جواب کی طرف صاحب مدارک نے اس اشارہ کیا ہے۔ ایسا ہے کہ قاضی بیضاوی نے جو استدلال کیا ہے تو وہ چونکہ شافعی المسلک ہیں، اور صاحب مدارک نے جواب دیا ہے کیونکہ یہ حنفی المسلک ہیں، تو پھر حنفی اعتبار سے جواب دینے کیونکہ فرمایا ای یسلموا، یعنی آیت کریمہ یہ تقاضا کر دیا کہ اس سے پہلے اسلموا ہے کہ پہلے تم ایمان لاؤ، بعد میں جو ہے مسلمانوں کے سے اعمال کرو، رکوع سجدہ اور نماز۔ فرماتے ہیں ولا یرد علیہ، پھر یہاں پر ایک اعتراض یہ ہو جائے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ اس سے پہلے ایمان جو ہے مراد ہے، اس سے پہلے تو آپ نے عمل کے تابع ایمان کو بنا دیا کہ اعمال کا ذکر ہے، اور یہاں پر وہ تقاضا کرتا ہے کہ اسلموا ہو، تو آپ نے ایمان جو اصل عبادت ہے اس کو آپ نے تابع اور مقتضی بنا دیا، اور عمل جو کہ یعنی عبادت جو عمل ہے تو وہ اصل نہیں ہے، آپ نے اس کو اصل بنا دیا۔ فرماتے ہیں ولا یرد علیہ، اب یعنی اس پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ ایمان اصل عبادت ہے تو فکیف یجعل، تو پھر کیسے ایمان کو مقتضی بنا دیا جائے گا، تبع اللہ، اور عبادت کا تابع بنا دیا جائے گا، مقتضن و تبع اللہ، تو کیسے اسے مقتضی اور ایمان کا اب عبادت کا تابع بنا دیا جائے گا، حالانکہ یہی اصل ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ ہم نے اس لیے اسے تابع
تابع نہیں بنایا ہے، بلکہ دوسری آیت کریمہ میں جو ہے اس کے اعتبار سے ہم نے نکالا، لأن الایمان، اس لیے کہ ایمان صراحتاً مذکور ہے یہاں پر، کیونکہ ایمان یہاں پر ہے وآمنوا بما انزلت، سورہ بقرہ میں ہے کہ اے یہودیو تم ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے قرآن اتارا ہے، مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس موجود توریت ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جو احکام میں نے اتارے ہیں پہلے ان پر ایمان لاؤ، بعد میں عمل کرنا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان پہلے ہے، وہ اسی کے اعتبار سے ہم نے یہاں ایمان نکالا۔ ہم نے جو ہے ایمان کو عمل کا تابع اور مقتضی نہیں بنایا ہے۔